بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق اگر آپ کو مل گئی ہے تو پھر حالات کا شکوہ چھوڑ دیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلا کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے۔ وہ ان لوگوں کو چنتا ہے جن سے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننا چاہتا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو خاص کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے تو پھر اپنے حالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اپنے حالات کو کوسنا چھوڑ دیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق طاقت دی ہے وہی آپ کی مدد ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور تیرا کام بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو ذمہ داری تو نے دی ہے وہ نبی کے ذکر کی ہے، ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں اور آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے اخلاص، نیت اور اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی اللہ آپ پر مہربان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام دیا ہے اور ہمیں جو ڈیوٹی دی ہے، تو انہیں جو ذمہ داری دے دی ہے وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی ہے، اور ہمیں وہی ذمہ داری نبھانی ہے، یعنی درود پاک پڑھنا ہے۔ ہمارے معاملات کو تو ہی بہتر جانتا ہے اور انہیں سنبھالنا تیرا کام ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں اور کیسے سنور جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی، لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے اخلاص، نیت اور یقین ہونا ضروری ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیے، اور جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ یقین ہوگا اتنا ہی اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہوگی، کیونکہ اللہ پاک آپ کے دلوں کی اور نیتوں کو سب کو جانتا ہے۔ جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اللہ پاک اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی کو آسان کرتا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے تو پھر آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، حالات پر افسوس نہیں کرنا۔ حالات پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی حالات میں ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کا جو تعلق درود پاک سے ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اس ذکر سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو روشنی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پر درود پڑھنا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں الجھتے رہتے ہیں۔ اس بات کا تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کون سا درود پاک پڑھ رہا ہے، یا کس کو درود پاک کا کتنا فیض مل رہا ہے، یا کون سا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ آپ اپنی ذات پر توجہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو درود پاک پڑھنے کی کتنی آسانی ہے اور کون سا درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا درود پاک پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے درود پاک کو قبول کرنا ہے، اور یہ عبادت ہی اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے تو آپ کو ہمیشہ اس ذکر سے جڑے رہنا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ آپ کو حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے نکالے گا اور اسباب پیدا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ درود پاک کا فیض ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اسے پڑھتا ہے، لہٰذا اس بات کی فکر میں نہ پڑیں
کہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کون سا نہیں پڑھنا، بلکہ جو آپ کو آسان لگے وہی پڑھتے جائیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بس اس سے جڑ جائیں۔ بس آپ کو اسی درود پاک کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے اور بغیر کسی وقفے کے روزانہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اس معاملے میں اختیار صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ذات کا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کیسے فیض عطا کرتا ہے اور کیسے نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی خاص کرم اور فضل ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اپنے بندوں پر، اور جب اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو اس میں کوئی حد نہیں ہوتی، نہ کوئی تعداد کی حد ہوتی ہے۔ یہ بات صرف اور صرف محبت کی ہے۔ جتنا آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اتنا ہی فیض آپ کو ملتا جائے گا۔ درود پاک محبتوں کا راستہ ہے۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والوں کے دلوں میں کینہ نہیں آ سکتا۔ دیکھیے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اگر ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کا فضل ہے۔ اور یقین کریں کہ جب سے درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہوا ہے، کتنی بھی مشکل ہو، جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یقین کریں وہ مشکلات آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ان مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے تو خلوص نیت کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کبھی آزما کر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ درود پاک کے صدقے اللہ پاک نے آپ پر کتنا خاص کرم اور فضل فرمایا ہے۔ یہ کیفیات آپ کے اندر محسوس ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک یقیناً آپ پر کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس راستے پر جاری رہنا ہے، اس پر چلتے ہی رہنا ہے، انشاءاللہ قائم رکھنا ہے خود کو۔ اور اگر درود پاک پڑھنے کے باوجود آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو صبر سے کام لیجئے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، اللہ اپنا کام کر لے گا۔ اس سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنا فائدہ نہیں دیکھنا۔ فائدہ بھی ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلیں گے، کیسے نہیں ملے گا فیض۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے سالوں سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس پر بڑی محنت انہوں نے کی ہے، پھر ان کی زندگیاں آسان ہو گئی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے۔ آخرت تو اچھی ہوگی ہی ہوگی، لیکن میں نے سنا ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، مگر وہ قائم ہیں سالوں سے، بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ 2 دن پڑھا اور فوراً سے اپنا فائدہ سوچنا شروع ہو گئے۔ نہیں، آپ درود پاک ایک عبادت ہے، اس کو روزانہ کرتے رہیے اپنی آخرت کی نیت سے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا، میرا دعویٰ ہے آپ کے بھی حالات بدلیں گے، میرے بھی بدلیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔